ثانی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے بارے میں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر پوری دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن، اللہ کی چاہت ہو، تو تمام قسم کی تعریفات ہو اسی اللہ رب العالمین کے لیے جو اکیلا ہے، واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، دعاؤں کو سننے والا، التجاؤں کی پکار اور ہماری پکاروں کو سننے والا اور جواب دینے والا رب العالمین کی اس مختصر سے تمہید کے بعد درود سلام کی بارش، درود سلام کی رحمتیں اور برکت نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً برذات خیر الانام سید المرسلین محمد مصطفیٰ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے رہنما رہبر بنا کر مبعوث فرمائے گئے، جس کے متعلق قرآن کریم کے اندر خود رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام عالمین کے لیے، پوری جہاں کے لیے تجھے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی اخلاقیات کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے عمل کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پہ کیا، لیکن خود معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے میری جو بعثت ہوئی ہے، مجھے جو بھیجا گیا ہے ایک معلم کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، میں اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے آیا، میں جہالت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آیا، میں ظلمات سے روشنی کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، معلم ہے، استاد ہے۔ میرے ساتھیوں، پچھلی جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ رکھی گئی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الذین قالوا، بے شک کی وہ لوگ، بے شک کی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ توحید کی بات آئی ہے، واحد توحید ہی ایک ایسی چیز ہے، واحد توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ توحید ہی واحد رکن ہے جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو۔ توحید ہی واحد مقصد ہے، اس دنیا کا قیام بھی اس توحید پر ہی ہے۔ جب تلک روئے زمین کے اندر رب کی وحدانیت کو بیان کرنے والے، رب کی الوہیت کو تسلیم کرنے والے، رب کے پیغام کو پھیلانے والے توحید کے داعی زندہ ہیں تو تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جو ہی توحید والے، رب کو رب ماننے والے، اللہ کی الوہیت اور اس کی جو ہے ربانیت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو دنیا میں عذاب برپا ہو جائے گا۔ یہ دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ نہیں رہے گی، اس دنیا کا خاتمہ اسی وقت ہو جائے گا۔ پچھلی بھی بے شمار قومیں آئی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں کے اندر کیا، بہت ساری جگہوں کے اندر کیا۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے مسلمانوں، ہمیں قرآن پڑھ کر پچھلی اقوام کے تذکرے جو رب نے قرآن کریم کے اندر کیے کہ وہ کیسی اقوام تھی،
وہ کیسی قومیں تھی جنہیں ہم سے زیادہ طاقت حاصل ہوئی تھی، جو ہم سے زیادہ شدید تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن جو ہی انہوں نے رب کے احکام سے، جو ہی انہوں نے رب کی دعوت سے انحراف کیا، رب کی دعوت سے دور بھٹکے، تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ آؤ قرآن کریم کو کھولیے، سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 31، اور اسی آیت سے قرآن کریم کی 27ویں پاری کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلے ہی پیج پر، پہلے ہی پیج کی چند آیات میں رب العالمین نے بے شمار، رب العالمین نے چند اقوام کا، چند قوموں کا، چند امتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے پاس جب فرشتے آئے بشارت بھی دی، لیکن پھر بھی سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ان بھیجے گئے فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ان سارے فرشتوں نے جواب دیا، جو فرشتوں کی ایک جماعت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی ہوئی تھی، اور جہاں پہ انہیں بچے کی بشارت دی، پھر بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں، رب کی طرف سے بھیجے جانے والوں، تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے آنے کا مدعا کیا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ قرآن نے اس طرح سے بیان کیا قالوا انا، بے شک کہ ہم سب کو ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرموں کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ظالموں کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، گنہگاروں کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر سخت اور شدید قسم کے پتھر برسائیں، اللہ کا عذاب ان پہ نازل کرے، یہ ہمارا مقصد ہے آنے کا۔ فرمایا مسومۃ عند ربک للمجرمین، یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اللہ کی طرف سے باقی رہنے والا عذاب ہے مجرمین کے لیے، اللہ کی طرف سے باقی رہنے والا عذاب ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے پھر وہ سب کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، لیکن یہاں پہ فرشتوں نے پھر بتا دیا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نکال لیں گے، یا ہم نے نکال لیا، فَأَخْرَجْنَا فِيهَا، اس بستی میں سے جو مومنین میں سے تھے انہیں ہم نے الگ کر دیا، اور جو مجرم تھے ان پر اللہ کا عذاب نازل کیا، اور عذاب بھی کتنا سخت تھا۔ عذاب یہ تھا کہ ہم ان پر پتھر برسائے، ان پر پتھروں کی بارش نازل کرے۔ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس قوم پر جو اللہ رب العالمین سے روگردانی کرنے والی قوم ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکام سے دور ہونے والی قوم ہے، جو رب کے قرآن سے منہ موڑنے والی قوم ہے، اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ فرشتوں کو بھیجا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو، ان پر پتھر نازل ہو، اور فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے اس بستی میں سے، اس قوم میں سے ایک گھر کے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں پایا، صرف ایک گھر اس کا بستی کے اندر مسلمان تھا، اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، ہم نے اسے ان سے نکال لیا، انہیں محفوظ کر لیا۔ اور عذاب بھی اس لیے تذکرہ ہو رہا ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یا اللہ رب العالمین کا عذاب ہم نے نشانی رکھی ہے اس میں، بعد میں آنے والے جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے لیے نشانی ہے، ان کے لیے اس عذاب کو باقی رکھا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا، جہاں پہ ایک قوم کا یہ تذکرہ ہوا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہیں پہ فرمایا وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔
اذ ارسلناہ الی فرعون، جبکہ ہم نے اسے فرعون کی طرف نازل کیا، جبکہ ہم نے اسے فرعون کی طرف بھیجا، بسلطان مبین، ایک بہت بڑی واضح اور تبین دلیل کے ساتھ، ایک بہت بڑی دلیل کے ساتھ انہیں بھیجا۔ لیکن فرعون آپ سب جانتے ہیں ایک طاقتور بادشاہ تھا، ایک طاقتور بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب تسلیم کرتا تھا، اور جو اس کو رب نہیں مانتا انہیں مار دیا کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ وقت بھی یاد دلایا، کہا یاد کرو جبکہ وہ بادشاہ تمہیں ظلم کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ یہ عذاب تھا فرعون کا اپنی قوم پر، جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عذاب ہے، شدید قسم کا عذاب ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو ظالم تھا، اس ایک بادشاہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نبی بھیجا، وہ اس لیے کہ وہ رب کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دو، لوگوں کو توحید سے باخبر کرو، اپنے رب کے ساتھ لوگوں کو جو ہے انہیں بتاؤ کہ رب کے ساتھ وہ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن فرمایا فتولا برکنہ، فتولا برکنہ، جو طاقت اسے حاصل ہوئی تھی اس طاقت کے بل بوتے پر، اس اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا، اور فرمایا وقال ساحر او مجنون، فرمایا یا تو یہ ساحر ہے یا تو یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کے متعلق بھی فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ہم نے اسے پکڑ لیا، اللہ کا عذاب آ گیا، ہم نے اسے بھی پکڑ لیا، اس کی فوج کو بھی پکڑ لیا، وہ جنودہ، اس کی فوج کو بھی پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اس وقت بھی وہ ملامت زدہ تھا، وہ ایسا شخص تھا جس پہ ملامت کی جائے، لعن و طعن کیا جائے۔ اس کے بعد بھی قوم عاد کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہوتا ہے، ان ساری اقوام کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ لیکن یارو دور حاضر کے اندر ہم جی رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہیں کرنا کہ ایک ہی عذاب میں میری ساری امت غرق ہو جائے، ورنہ پچھلی اقوام کو، ان امتوں کو جب انہوں نے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں رکھا، جب انہوں نے انحراف کیا، انہوں نے منہ موڑ لیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر لیا اور اپنے عذاب کی گرفت میں انہیں لے لیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے لیکن ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ میری امت کو ایسے عذاب کی گرفت میں نہ لینا کہ ایک ہی عذاب سے میری امت جو ہے ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ چھوٹے موٹے عذاب اس امت میں آتے ہیں، جدید دور کے اندر اللہ کی طرف سے ایک عذاب اور ایک آزمائش کورونا وائرس بھی ہے، کورونا وائرس بھی ہے، کووڈ-19 جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا عذاب، اللہ کی طرف سے ایک ادنا قسم کا عذاب، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ مصیبت دیکھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لے، اپنے رب کے رحمت کے قریب آ جائے۔ چھوٹا سا عذاب ہے، چھوٹا سا عذاب ہے۔ پچھلی عید کے دن بھی جو چند دنوں پہلے عید الفطر، عید تو خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، عید تو خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، لیکن یارو کیا آپ نے نہیں دیکھا
اور کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا اس عید کے دن بہت سارے والدین ترس رہے تھے اپنی بچی سے ملاقات کریں، بہت ساری بیٹیاں ترس رہی تھی اپنی ممی کے پاس جاؤں، اپنے والدین کے پاس جاؤں، اپنے والدین کے پاس جا کر بھائی سے ملاقات کروں، بہن سے ملاقات کروں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا عذاب ہے، تمہیں اپنے قریب بھی نہیں ہونے دیتا ہے، لیکن اس سے بھی سخت ترین عذاب، اس سے بھی سخت ترین سزا ہے۔ اگر یہ بیماری بھی کسی کو لگ جائے، آپ مت سمجھنا یہ بڑا عذاب ہے، یہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا کہ شرک بڑا عذاب ہے۔ شرک اس سے بھی بڑی بیماری ہے، بدعت اس سے بھی بڑی بیماری ہے، نماز سے دور رہنا اس سے بھی بڑی بیماری ہے۔ اس لیے مالک ابن دینار کہتے ہیں، مالک ابن دینار کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ما ضرب عبد بعقوبۃ، کسی بھی شخص کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے، اعظم من قسوۃ القلب، اللہ کی طرف سے جو بڑے بڑے عذاب ہیں ان میں سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ایک بندے کا دل سخت ہو جائے، ایک بندے کا دل سخت ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب کی گرفت میں میری امت کے سارے لوگ شاید آ چکے ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے جن پر میرے رب نے رحم کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے کہ جب لوگوں کے سامنے قرآنی آیات بیان کی جائے، جب لوگوں کے سامنے قرآن کے اندر مذکورہ واقعات بیان کیے جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بیان کی جائے، لیکن لوگوں کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اور جس کا دل سخت ہو گیا، جس کا دل سخت ہو گیا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس بدبخت کو رب العالمین کی طرف جانے کا، پلٹنے کا موقع نہیں دیتا، جس کے دل پہ اثر ہی نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جامع العلوم کے اندر ان کا قول ہے، فرماتے ہیں فَإِن كُمِلَ تَوْحِيدُ الْعَبْدِ، جب ایک بندے کی توحید مکمل ہو جاتی ہے، جب ایک بندہ توحید پرست بن جاتا ہے، وَإِخْلَاصُهُ لِلَّهِ، اور اپنے سارے اعمال وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، باپ ناراض ہوگا کوئی پرواہ نہیں ہے، گاؤں والے ناراض ہوں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا دوست بھی ناراض ہوگا کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں جو عمل کر رہا ہوں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ایک ہی مقصد ہے عمل کرنے کا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر ایسا شخص ہے جس کی توحید مکمل ہے، جس کے زندگی میں کہیں شرک نہیں ہے، اور پھر اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، وَقَامَ بِشُرُوطِهِ كُلِّهَا بِقَلْبِهِ، اور اپنے سارے اعمال اپنے دل سے کرتا ہے، ساری شروط کو مکمل کرتا ہے، وَلِسَانِهِ وَجَوَارِهِ، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنے سارے اعضاء سے کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرتا ہے، اوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب، لازم ہو جاتے ہیں اس پر کہ اللہ اس کی مغفرت کر لے جو بھی اس نے پہلے گناہ کیے، اس کے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف تم پلٹ کے آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، کیسی توبہ ہوگی؟ وہ توبۃ النصوحا ہو۔ توبۃ النصوحا سے کیا مراد ہے؟ نعمان بن بشیر نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے فرمایا توبۃ النصوحا سے ایسی توبہ، یہ توبہ مراد ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرے اور پھر کبھی وہ گناہ نہیں کرے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ کبھی اس گناہ کے کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرے، دل میں بھی کبھی برا خیال نہیں آئے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا دیگر مفسرین نے، اسلاف نے اس کی واضح تفسیر کی ہے کہ توبۃ النصوحا سے مراد وہ توبہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے گا
پھر اس پر اسے شرمندگی ہوگی، وہ اللہ کے دربار میں پلٹ کر آئے گا اور پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے عزم کر لے گا کہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کی سند میں 2 راوی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث مکمل بیان نہیں کروں گا لیکن چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس، مومنوں سے خطاب نہیں، صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں، بلکہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا یا ایھا الناس، اے تمام کی تمام لوگوں جن تک بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کا پیغام پہنچ رہا ہے، توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، تم توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے پلٹ کے آ جاؤ، قبل ان تموتوا، اس سے پہلے کہ تم قبر کے اندر